الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 23ویں شب قدر ہے، یعنی طاق راتوں میں سے وہ مقدس بابرکت رات ہیں جن کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اگر آج ہی شب قدر ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں شب قدر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا ہوتی ہے۔ جب بشر ہے تو خطا ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی قیامت تک کے لیے کھول دیا کہ اگر میرے یہ بندے بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی لغزش ہو جائے اور سچے دل سے یہ میرے حضور معافی مانگیں تو میں ان کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا، میں ابھی یہ غلط کام کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا غلط کام کر لیں، غلط کاروبار، اس میں پیسہ جلدی آ جاتا ہے، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کام کرنے کے بعد آپ کو توبہ کی مہلت ملے گی؟ کیا آپ کو اپنی موت کا یہ یقین ہے کہ توبہ کرنے کے بعد موت آئے گی؟ اگر ایسا ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا اور اس کے فوراً بعد موت آ گئی، توبہ کا موقع ہی نہ ملا، مہلت ہی نہ ملی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ جب ایسی مقدس بابرکت راتیں ہمیں ملیں، جس طرح کی شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عاشوراء ہے، شب میلاد ہے، اور خصوصاً یہ شب قدر ہے، ایسی مقدس راتیں اگر ہمیں ملیں، ان تمام راتوں کو جا کر گزاریں، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے گزاریں اور گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ان راتوں کو گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ انسان اتنا غافل ہے کہ توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اسی طرح میں توبہ کرتا رہوں گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس گناہ سے، جس غلطی سے سچے دل سے توبہ کی ہے، پھر دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے مہلت ہی نہ ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ جو مقدس ہے، بابرکت ہے، جس کا ہر لمحہ رحمت اور برکتیں لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم نہ ہوں۔ کتنے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، اور جو اس سال ہیں وہ آئندہ نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نہ ہوں۔ تو جب اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں پھر ایسا مبارک مقدس مہینہ اور ایسی مبارک مقدس رات شب قدر ہمیں عطا کی ہے، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اور اپنی زندگی کا آخری رمضان اور آخری رات جانتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اتنی سی زندگی کے لیے وہ غلط کام کرتا ہے، بیواؤں یتیموں کا مال کھاتا ہے، کسی کا مال غصب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے سب چیزیں دھری رہ جاتی، یہ تمام مال، یہ تمام چیزیں، یہ جائیداد، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ انسان کے ساتھ اگر جانے والی چیز ہے تو صرف اور صرف اس کے نیک اعمال ہیں۔
اس لیے ہمیں اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور زندگی میں یہ مقدس رات جو ہمیں ملی اسے غنیمت سمجھتے ہوئے سب سے پہلے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ قرآن نے کہا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ تمہیں آگے نصیحت حاصل ہو جائے۔ اور نصیحت حاصل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے، جس غلطی سے تم توبہ کر رہے ہو، دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کر سکو۔ یعنی آج توبہ کی اور کل آپ نے وہی عمل دوبارہ کر لیا، ایسا نہ ہو۔ توبۃ نصوحا، تمہیں آگے نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو سرکار نے فرمایا پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف وہ کھڑا ہے۔ تو یہ اس نعمت کو، ان راتوں کو جو مقدس راتیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اس امید پر کہ وہ ضرور معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔